حکومت کے عدم استحکام سے تو تعلق نہیں ہے نا. اگر 2/3 کی طرف موجودہ فگرز موجود ہیں, جو نمبر ہے سامنے نظر آ رہا ہے, آج ووٹوں سے بھی پتہ چل گیا کہ جی کدھر کھڑی ہے طاقت, تو عدم استحکام کہاں ہے پھر؟ دیکھیں عدم استحکام تب نہ ہوتا اگر یہ ساری طاقت زرداری صاحب کی ہوتی یا ساری طاقت شہباز شریف صاحب کی ہوتی. تو دیکھیں نا یہ تو اکٹھی کی گئی ہے نا طاقت, یہ کسی ٹائم بھی ادھر ادھر ہو سکتی ہے. زرداری صاحب کو ایشو ہو سکتا ہے, اچانک ان کو نظر آ سکتا ہے کہ یہ جو خواتین جیلوں میں ہیں یہ تو بھٹو کے فلسفے کی نفی ہے. اچانک جو ہے نظر آ سکتا ہے نون لیگ کو کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اومنی گروپ والی یہ تو فیک اکاؤنٹس کا ذکر کرتی ہے, اور اس میں تو بڑے بڑے قابل افسران نے یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے نا, یہ ایشو ہے کہ یہ جب آپ مختلف جگہوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ ایک حکومت بنا رہے ہیں تو اس میں آلویز دیر از روم کہ اس میں ڈس ایگریمنٹ. لیکن ابھی کابینہ میں پی ایم ایل این ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی کے پاس پریزیڈنسی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بینیفیشری ہیں جو بھی اس وقت مینڈیٹ مینجمنٹ ہے. لیکن کابینہ میں نہ آ کے تو یہ پی ایم ایل این کی کیسی ڈیل نیگوشیٹ کی ہے انہوں نے کہ وفاق کی ساری جو ملبہ ہے وہ اپنے پہ لینا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کے فائدے بھی اٹھائے؟ میرا خیال ہے یہ ایگزیکٹلی یہی فارمولا ہے. مجھے تو جو ہنسی آ رہی تھی وہ اطہر کا جو ماشاءاللہ ان کا جو اس نے بیان ہے وہ بہت مجھے پسند آیا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ جے آئی ٹی کی یاد جو ہے وہ پی ایم ایل نون کو نہیں آئے گی, وہ راول پنڈی میں جو ہے وہ الارم بجے گا تو پھر جو ہے کسی کو یاد آئے گی تو پھر وہ کھٹکا ہوگا. اسی طرح پی 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 کے خلاف تو یہ ہو گیا, پی ایم ایل نون کا کیا حوالہ دیا تھا, ان کا کیا مسئلہ ہوگا, ہاں یہ سیاسی قید, وہ بھی جو ہے وہ جو آمد ہوگی وہ زرداری صاحب کو نہیں ہوگی, وہ راول پنڈی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو اگر سوال یہ ہے کہ استحکام کا گارنٹور کون ہے تو وہ ظاہری بات ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن ہمارا اسٹیبلشمنٹ, میری یہ سوچ ہے اور مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو, خاص طور پہ شاید اے آر وائی کے دیکھنے والوں کو زیادہ بہت غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ پر. لیکن میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بطور بائی ڈیفینیشن ایز دی اسٹیبلشمنٹ اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک کنیکشن ہے ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ, پلس کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز, اور ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں جہاں پہ بہت اس کی وجہ سے انتشار پھیلا. میرا نہیں خیال کہ استحکام کو فیک کرنے کی کاوش میں اسٹیبلشمنٹ جو بنیادی بیلنس ہے پاکستان کا اس کو بہت زیادہ آگے پیچھے جو ہے وہ ہونے دے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ تجزیے کے طور پہ نہیں, یہ میں ایک دعا کے طور پہ بھی, کیونکہ میرا یہ خیال ہے ماریا کہ اس ملک کی جو تخلیق اور اس کی سٹیبلٹی اور اس کا آئندہ آنے والے کل کا جو محافظ ہے اور جو گارنٹور ہے وہ وہی اسٹیبلشمنٹ سر سب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اسٹیک ہے, اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے تو یہ ثابت نہیں کیا کہ ان کا اسٹیک ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا اسٹیک صرف جو ہے وہ عہدوں میں ہے, اور یہ صرف پی 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 اور پی ایم ایل نون کی میں بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی نے بھی یہی ثابت کیا. تو یہ تینوں بڑی جماعتوں نے کیونکہ اپنے جو ذمہ داری تھی استحکام لانے کی اور کنٹرول اپنے پاس رکھنے کی, جب وہ یہ کنسیڈ کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ سارے پھر فیصلے جو ہے ٹھیک ہے کوئی اور کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو میں نے بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے سوال مشرف صاحب سے بھی پوچھا کہ پیپلز پارٹی فی الحال وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی. خرم دستگیر صاحب تھوڑی دیر پہلے میرے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ اگلے سال کے آغاز میں جو مشکل فیصلے جب ہم کر لیں گے تو پھر پیپلز پارٹی آئے گی. اب ہاؤ ڈز اٹ ورک سیاسی طور پہ, یہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو پیپلز پارٹی کو تو آنا ہی پڑے گا نا کابینہ میں, مطلب پی ایم ایل این کیسی ڈیل پھر نیگوشیٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے. اب یہ جو کوئی سوچ ہے کہ کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ صرف نون لیگ کی حکومت ہے, اب زرداری صاحب بنے ہیں نون لیگ کے ووٹوں سے, شہباز صاحب بنے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے, لیکن یہ عوام جو ہے یہ روٹی کو چوچی کہتی ہے, یہ کہے گی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہ نون. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں. گزشتہ روز ہی مریم بی بی اور بلاول نے اکٹھے بیٹھ کے کہا کہ ہم جو ہے بلاول نہ بھی آتے تو ہم نے زرداری صاحب کو ووٹ دینا تھا. تو یہ سب کو پتا ہے. لیکن اس میں جو اگر کسی چیز کا نقصان ہوا وہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک نئی لیڈرشپ آگے آئے گی, اور وہ بلاول کی شکل میں آپ کو نظر بھی آئی. بلاول نے کچھ جگہوں پہ بڑی زبردست باتیں کی, اور یہ جو اتحاد ہوا اس کے اوپر بھی بلاول نے ریزسٹ کیا. جو وہ یہ کہتے تھے نا کہ پنجاب میں بلاول کی ایک ویو آئے گی, زرداری صاحب نے اس ویو کو اگلے 15 سال کے لیے کل کر دیا پریزیڈنسی پہ بیٹھ کے. اب اگر پنجاب میں بلاول صاحب اپنی کمپین کرتے رہتے, نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہ ہوتا,
تو آپ دیکھتے کہ بلاول کی جو سیاست ہے وہ ان روڈز بنا سکتی تھی. لیکن اب تو دوبارہ آپ نے بالکل اس بیانیے کو ختم کر دیا, اور بلاول صاحب جو پارٹی انسائیڈر ہیں, ان کے بڑے ایک سینئر لیڈر نے بتایا کہ اس خدشے کا اظہار بلاول صاحب نے بھی کیا. اور اس موقع کے اوپر جو مولانا باہر ہیں, مولانا کی جماعت کے ایک لیڈر نے بتایا کہ ہماری جماعت کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیاست بچانی ہے تو فی الحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کو دور کر لو. اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ مولانا پشین سے بھی نہ جیتے. ایسی باتیں این پی بھی کر رہی ہے, اگر آپ اے پی میں سنیں وہ تقریر بدل گئی ہیں جو ایوان سے باہر ہے. تو میرے خیال میں اگر اس ساری چیز میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بلاول کی جو فیوچر پالیٹکس تھی پنجاب کی حد تک, اس پہ بڑا ڈینٹ پڑے گا. صحیح, بہت شکریہ.